معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ اپنے دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی ایجاد کر لینے کے بعد امریکہ کو خطے میں پاکستان کی ضرورت نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ افغانستان کو طالبان کے حوالے کر کے واپس چلا گیا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اب پاکستان امریکہ کے لیے بے وقت ہو چکا ہے اور اسے ہماری ضرورت نہیں پڑنے والی، لہٰذا ہمیں بھی امریکی امداد کا انتظار کیے بغیر معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا پلان بنانا ہوگا۔ اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ جنرل احسان الحق 2003 میں DGISI تھے۔ افغانستان میں ان دنوں امریکہ کا آپریشن چل رہا تھا۔ نیٹو فورسز نے 2001 میں افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ملک کے مختلف حصوں میں طالبان قابض تھے اور امریکہ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کر رہا تھا۔ جنرل احسان الحق کو طالبان کے سلسلے میں 2003 میں امریکہ کی دعوت دی گئی۔ سرکاری مصروفیات کے دوران انہیں ایک دن CIA کے ہیڈ کوارٹر بلایا گیا۔ ہیڈ کوارٹر میں انہیں ایک تھیٹر قسم کی جگہ لے جایا گیا۔ دیوار کے ساتھ کرسیاں تھیں، جبکہ سامنے سمارٹ ورک اسٹیشن تھے اور ان کے سامنے بڑی بڑی اسکرینیں تھیں۔ ورک اسٹیشن پر نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے۔ جنرل احسان کے سامنے لگی اسکرینز چلنا شروع ہوئی تو ان پر مختلف مناظر آنے اور جانے لگے۔ کسی جگہ چراگاہیں تھی، کسی جگہ ندیاں، نالے اور دریا تھے اور کسی جگہ خشک بے آباد پہاڑ تھے۔ اس دوران ایک اسکرین پر دو خشک پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی وادی نظر آئی۔ ورک اسٹیشن پر بیٹھے نوجوانوں نے میز پر لگی ناب گھمائی اور تھیٹر کی تمام اسکرینز پر وادی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد تمام اسکرینیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی اور کیمرہ وادی پر فوکس کرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وادی کا ایک مکان نظر آیا۔ کیمرے نے اسے فوکس کیا تو مکان میں موجود لوگ دکھائی دینے لگے۔ صحن میں 4 رائفل بردار لوگ واک کر رہے تھے۔ 2 لوگ مکان کی چھت پر پہرا دے رہے تھے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں تھی۔ وہ شام کا وقت تھا، سورج پہاڑوں میں چھپ رہا تھا۔ کیمرہ وادی کا جائزہ لیتا تھا اور پھر دوبارہ اس مکان پر فوکس کر لیتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ ناب گھما کر مکان کو فوکس بھی کر رہا تھا۔ ایک پوائنٹ پر آ کر اس نے الٹی گنتی گننا شروع کی اور 0 پر پہنچ کر ٹیبل پر موجود سرخ بٹن دبا دیا۔ اسکرین پر خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ مکان اپنے تمام مکینوں سمیت صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اسکرین پر دھوئیں اور گرد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیمرہ تھوڑی دیر دھوئیں اور گرد پر فوکس رہا اور پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھ گیا۔ اب پوری وادی نظر آ رہی تھی۔ لوگ مختلف گھروں سے نکل کر ملبے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جنرل احسان حیرت سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ جنرل احسان کو بعد ازاں ڈائریکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے انہیں بتایا یہ ڈرون تھا۔ ہم نے ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے جس کے ذریعے ہمیں اب کسی مقام کو نشانہ بنانے کے لیے لوگ بھجوانا پڑتے ہیں اور نہ جہاز۔ ہم آسمان سے ٹارگٹ کو فوکس کرتے ہیں، ہمارے ڈرون وہاں پہنچتے ہیں اور ہم واشنگٹن سے بٹن دبا کر ٹارگٹ اڑا دیتے ہیں۔ یہ جنرل احسان کے لیے نئی چیز تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ اس ڈرون کا نام پریڈیٹر ہے اور اسے اڑانے، فائر کرنے اور واپس اتارنے کے لیے کسی شخص کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں بس انہیں اڑانے اور اتارنے کے لیے ٹارگٹ کے قریب ایئر اسٹرپس چاہیے ہوتی ہیں اور یہ بھی چند برسوں کی بات ہے۔ ہم 5 سال میں انہیں امریکہ سے اڑائیں گے اور امریکہ میں ہی لینڈ کرا دیں گے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ یہ پلان اس وقت عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن آج ایسا ہو چکا ہے۔ اب امریکہ کو نہ فوجی چاہیے نہ ہی پائلٹ۔ امریکی فوج امریکہ میں بیٹھ کر پوری دنیا میں بمباری کر سکتی ہے اور گراؤنڈ سولجر کے بغیر دوسرے ملکوں کو فتح کر رہی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو 2003 میں معلوم ہو گیا تھا کہ امریکہ اگلے 5 برسوں میں پاکستان کی محتاجگی سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ صرف اس وقت تک ہمارے ساتھ چلے گا جب تک اس کے ڈرون کی کیپیسٹی میں اتنا اضافہ نہیں ہو جاتا یہ امریکہ سے اڑ سکے اور واپس امریکہ میں ہی لینڈ کر جائیں۔ دوسرا، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ تھا کہ امریکہ کو آخری مرتبہ ہماری ضرورت تب پڑے گی جب یہ افغانستان سے واپس جائے گا اور اس کے بعد پاکستان اس کے لیے غیر ضروری ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے پاس امریکہ کی واپسی تک کا وقت ہے۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اب ہم نے معاشی لحاظ سے خود کو مضبوط کرنا ہے اور ہم نے اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو پھر ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ فیصلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ ہم امریکہ کی افغانستان واپسی سے پہلے علاقائی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا لیتے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ مسائل کا دیر پا حل نکالتے، چین اور روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرتے اور خود کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرتے۔
जावेद चौधरी कहते हैं, लेकिन अफसोस के इस दौरान नई फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का तजर्बा भी शुरू कर दिया, जो टूटे हुए दांत पर आइसक्रीम साबित हुआ। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और वो वक्त भी जाया कर दिया जिसमें हमने अपने कदमों पर खड़ा होना था। हम इस कीमती वक्त में एक दूसरे के साथ लड़ते रह गए और अमेरिका तालिबान को हमारे मत्थे मारकर अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से निकल गया और इसके जाते ही हमारी सारी मईशत ज़मीं बोस हो गई। हम इस दौरान अमेरिका के लिए इतने गैर अहम भी हो गए कि जो बाइडन ने अपने 4 वर्षों में हमारे वजीर आजम को फोन किया और ना हमारी मुबारकबाद वसूल की। इसने पाकिस्तान को अपने फौजी कमांडर के हवाले कर दिया। ये आते रहे और अपना काम निकलवाते रहे। जो बाइडन के 4 वर्षों में अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन भी पाकिस्तान नहीं आया। जावेद चौधरी कहते हैं कि बाइडन के बाद 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा सदर बना तो इसने हमारे किसी लीडर को दावत दी और ना ही पाकिस्तान का नाम लिया। हम आज भी ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ट्रंप इमरान खान का नाम लेकर कोई ट्वीट ही कर दे और इसके बाद हमारा अपने पुराने इत्तेहादी से राब्ता उस्तवार हो जाए, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसकी सिर्फ एक वजह है, अमेरिका वार टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया है कि इसे अब पाकिस्तान जैसे किसी अड्डे की जरूरत नहीं रही। इसे अगर अफगानिस्तान पर दोबारा हमला करना पड़ा तो ये मियामी से करेगा और बात खत्म। हमने अपने 20 कीमती साल जाया कर दिए। चुनाचे बकौल जावेद चौधरी हमारे लिए बेहतर है कि हम अब इस हकीकत को मान लें और अमेरिका की तरफ देखने के बजाय अपने कदमों पर खड़ा होना शुरू कर दें। सिस्टम की खराबियां दूर करें, हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करें, लड़ाइयां बंद करें, बिजनेसमैनों के साथ फाइनल डील करें, सियासी इफ़हाम व तफ़हीम पैदा करें और आइन में जितनी भी तब्दीलियां करनी है एक ही बार कर लें और इसके बाद पूरी कौम को काम पर लगा दें और दाएं बाएं ना देखें। हमारे पास अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है और हमने अगर इसे भी बंद कर दिया तो फिर शायद हमारे लिए कोई नया रास्ता ना बचे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।